اس کے نزدیک تو موسیقی بھی جائز ہے، تو اہل حدیث دیوبندی بریلویوں کے نزدیک تو نہیں جائز. یہ سارے آپس میں میچ کھیل لیں، سیمی فائنل جو کرنا کریں، فائنل میرے ساتھ کر لیں، جو ان میں سے جیتے گا وہ فائنل میرے ساتھ آ کے کھیل لیں. انہوں نے کہا کہ میری بیوی نے کہا کم پان آیا ہے. انجینئر صاحب اب آپ سنیں اس بات کو کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے ویس ربانی صاحب کہ یہاں تک کہہ دیا کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. ناظرین کرام، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں صدر جمعیت اہل حدیث ہشام لائی صاحب. آج ہم بات کرنے والے ہیں اسپیشلی 26 نومبر کے اوپر کہ 26 نومبر کا علامہ صاحب بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے. کچھ شور ہمیں کچھ عرصہ پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کو لے کے مچا ہوا نظر آیا، اس کے بعد وہ بھی دروازے سے واپس چلے گئے. اب انجینئر محمد علی مرزا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ میرا 26 نومبر سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اس پر اپنے کیا پوائنٹ دیتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں. بنیادی طور کے اوپر مفتی طارق مسعود کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ قیامت تک کا وقت ہے، اور جب وہ ان کے دروازے پہ پہنچے تو اس نے دروازہ نہ کھولا اور چھپ گیا. تو مرزا صاحب کی پرانی عادت ہے کہ بڑکے مارتے ہیں، لیکن بڑک مار کے جب ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سامنے والا آ رہا ہے تو وہ فرار ہو جاتے ہیں. مرزا مفرور بیگ اسی لیے ان کو یہ کہا جاتا ہے. جہاں تک 26 نومبر کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب اس دن بھی آپ کو پلینٹ ارتھ کے اوپر نظر نہیں آئیں گے، کہیں کسی بل میں چھپ جائیں گے. یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، وہ کبھی بھی کسی عالم دین کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے. یہ بات قطعی ہے، حقیقی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں اینکرز کے سامنے بیٹھنا ایک عام بات ہے. اینکرز کو وہ مینوپلیٹ کر دیتے ہیں گفتگو میں. کوئی عالم دین ان سے یہ پوچھ تو سکتا ہے نا بھائی آپ کے اوپر کون سا ٹف ٹائم آیا، جو صحابہ سے بھی زیادہ کہتے ہیں ٹف ٹائم میرے اور میرے سٹوڈنٹس کے اوپر آیا. پھر انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر اگر آج زندہ ہوتے تو سقیفہ بنی سعدہ کے فیصلے کے اوپر پچھتاتے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ سقیفہ بنی سعدہ کے فیصلے پہ، یعنی کہ جہاں پہ ان کو خلیفہ چنا گیا تو وہ آج اس اپنے جگہ فیصلے پہ کے ریگریٹ کرتے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بول گیا کہ یا اللہ والمؤمنون، اللہ اور مومن بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کی امامت پہ راضی نہیں. اللہ بھی راضی نہیں، مومن بھی، لیکن حضرت ابو بکر پچھتاتے. اس کی ایسی عقل ہے. اور پھر یہ کہتا ہے کہ صحابہ کا، یہ ایک جنرل کہہ رہا ہوں، ٹارگیٹڈ تو حضرت امیر معاویہ یا سیدنا ابو سفیان کی بات الگ ہے کہ صحابہ کا قرآن پڑھنا اس سے زیادہ اجر و ثواب ہے جو آج کل موبائل پہ پڑھتا ہے. پھر اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. آپ مجھے بتائیں الف لام میم پڑھنے بالکل ایسی ہے، نہیں ملتی؟ بالکل ملتی ہیں. 3 لفظ ہیں، ہر لفظ پہ ہاں تو اس کا کوئی ترجمہ دنیا میں کسی عالم کو پتا نہیں. یعنی جہالت کے اوپر مبنی گفتگو ہے. ہم اس چیز کی طرف جاتے ہیں کہ صحابہ کی طرف بھی ہم جائیں گے، جیسا کہ آپ نے ابھی سقیفہ بنی سعدہ کے بارے میں بات کی کہ ہم ان چیزوں پہ ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا مفتی طارق مسعود صاحب کا جب معاملہ ہوا تھا، وہاں پہ ایک جو تھا وہ لرزش رہ گئی تھی کہ وہ بغیر بتائے آگے، اور آنے کے بعد انہوں نے سارے معاملات کیے. لیکن یہاں پہ اویس ربانی صاحب نے پہلے اکتوبر کی ڈیٹ دی، یعنی کہ میرے سے 5 دن کا 6 دن کا ٹائم تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا آپ یہ نہ کہہ دیں کہ جی جلدی ہے. انہوں نے پورے 1.5 مہینے کا وقفہ ڈال کے کہہ دیا جی میں 26 نومبر کی ڈیٹ دے رہا ہوں. اور ڈیٹ مفتی حنیف قریشی کے لیے بھی تھی، ان کو بھی نہیں پتا تھا، اور ادھر سے انہیں بھی نہیں دی. اب یہ کہتے ہیں جی دولہے نو پتہ نہیں، دلہن نو پتہ نہیں، تو تسی برات لے کے پہنچ جاؤ تو دلہن اپنے کمرے چوں باہر نہ نکلے تو ادھر راضی نہیں نہ ہوئے گی. تو اب یہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے جو وہ چاہتے تھے کہ ٹائم دیا، پورا ٹائم دیا، ڈیٹ پہلے بتائی، یہ بھی بتایا کہ ہم سنڈے والے دن آ رہے ہیں، کوئی ورکنگ ڈے میں نہیں آ رہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی اپرچونٹی دینے کے باوجود بھی اب تو ان کے اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے نا کہ ان کو کہ وڈے نو باہر نکل کڈو حوالو آؤ. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو پہلی آپ نے بات کی ہے نا کہ مفتی صاحب سے یہ مسٹیک ہوئی بغیر بتایا ہے. آپ مجھے بتائیں، میں یہاں پہ بیٹھ کے ابھی آپ کو کہوں کہ میں آپ کو قیامت تک کا ٹائم دیتا ہوں، جب بالکل نہیں وہی بات ہے جی جی. تو پھر بتائیں بغیر بتائے. انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا مجھے بتایا ہی نہیں تو آگے. میں نے کہا اب تو سارا کچھ سامنے ہے. انہوں نے کہا کہ میری بیوی نے کہا کم پان آیا ہے. اس طرح کے جملے ہمیں وہ مفتی صاحب نے بھیجے کہ باضابطہ طور کے اوپر ایسی بات نہیں ہے. ابھی میں یہ شکر کرتا ہوں، میں آپ سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں، آپ لوگ جاتے ہیں جی، آپ وہاں پہ بیٹھ کے اس کو صحیح معنوں میں پروب کیوں نہیں کرتے؟ اس سے نہیں، اگر آپ میرا انٹرویو سنیں تو وہ تقریباً 1 گھنٹہ اور میرے خیال سے کچھ 7-8 منٹ کا. میں نے صحابہ پہ بات کی. میں نے کوئی شاید ٹاپک ایسا نہیں ہوگا نارمل جس کے اوپر میں نے بات نہ کی ہو، اور میں نے اوپنلی بات کی ہے. جیسے آپ نے ضمیر معاویہ کے بارے میں کہا، میں نے کہا کہ وہ اگر 2 بڑوں کی جنگ تھی، جو بھی معاملات تھے، جب علماء نے کہہ دیا کہ اس پہ خاموشی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرا بیٹا سردار ہے، 2 مسلمانوں گروہوں کے درمیان میں صلح کرائے گا.
تو اس کے اوپر انہوں نے پھر مجھے وہ کہہ دیا کہ جی 6219 اور 6230 صحیح مسلم کی حدیث کا ریفرنس دیا کہ، اور پھر بعد میں کہا جی 2812 عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. اب مجھے ایک بات ہے، عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جہنم کی طرف بلانے والی جماعت. حدیث حضرت حسن کو نہیں تھی پتا. بالکل. حضرت حسن نے اس حدیث کے بعد صلح کی ہے کہ پہلے کی ہے؟ بعد میں صلح کی ہے. بعد میں کی ہے. اور حضرت حسن کو نہیں تھا پتا یہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے. اگر تو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ مسلمان ہوتا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا. بالکل ایسے ہی. اس کا مطلب ہے وہ گروہ خارجی تھا جو جہنم کی طرف بلانے والا تھا، وہ گروہ خارجی ہے. اب یہ انجینئر صاحب اب آپ سنیں اس بات کو کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے ویس ربانی صاحب کہ ہمارا جو ہم اینکر ہیں، ہمارا کام ہے کہ آپ کی بات کو سننا اور آپ کی بات کو سن کے عوام تک پہنچانا اور آپ کی بات کو بھی سن کے عوام تک پہنچانا. ہم کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے کیونکہ ہماری یہ فیلڈ نہیں ہے. جس کی فیلڈ ہے، یہ بات بتاتا ہوں جی، ویس ربانی صاحب ہو گئے یا نصر اللہ ملک صاحب ہو گئے، جی، جب میں نے ایجیٹیشن ان سے کی نا، وہ پہلے مرزا کے حامی تھے. ویس ربانی ان کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ علماء کا اس کے اوپر سختی بے جا ہے، ایسی بات نہیں ہے. مرزا صاحب بیٹھیں گے، میں کہا قیامت تو آ سکتی ہے، بیٹھ نہیں سکتا. اب آپ بھی دیکھ لیں، ایک کرامت اس نے کی ہے، ایک ہماری کرامت بھی دیکھ لینا. قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، یہ کسی عالم دین کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا. اس کی وجہ ایکسپوز ہو جائے گا. اپنے ایکسپوز ہونے کے ڈر سے نہیں بیٹھتا، لیکن پھر بھی ایکسپوز ہو رہا ہے. اب اس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں لیز چپس اور کوکو کولا کی باتیں کر کے پتہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب اس کے خلاف ہو گئی، یہ اس کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے. یہ عقل پہ پردہ دیکھیں. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث پہلے اس وطن میں، اس خطے میں کس کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے؟ مرزا احمد قادیانی کے بعد. اب مرزا غلام احمد قادیانی بھی یہی دلیل دیتا تھا کہ میرے حق پہ ہونے کی نشانی یہ ہے، سارے علماء میرے خلاف. اب مرزا ثانی صاحب بھی یہی دلیل دے رہے ہیں کہ میرے حق کے اوپر ہونے کی نشانی یہ سارے علماء میرے خلاف. اور وہ 26 نومبر بھی مفتی نیف قریشی صاحب نے کہا کہ وہ مرزا احمد قادیانی سے متعلق ہے. حالانکہ ویسے ربانی صاحب نے بعد میں کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ڈیٹ اس طرح مینیپولیٹ ہوئی ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک اور چیز میرے ذہن میں آ گئی ہے آپ کی اس گفتگو سے کہ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ سارے فرقے والے مجھے کہتے ہیں، یہ اس کا کوشچن ہے، وہ چھوڑتا ہے سب کے اوپر. وہ آپ کو بھی کہتا ہے کہ جی لاہور دے جڑے 2 پران ہیں نا جڑے بڑے، وہ کہتا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ سارے آپس میں میچ کھیل لیں، سیمی فائنل جو کرنا کریں، فائنل میرے ساتھ کر لیں، جو ان میں سے جیتے گا وہ فائنل میرے ساتھ آ کے کھیل لیں. اور ابھی اسٹوڈنٹس بھی یہی لگے ہوئے ہیں. یہ بھی اس کا عذر ہے. ہم مشترکات کے اوپر ایک ہیں. یہ جس جاہل کو یہ اندازہ نہ ہو حرمت رسول کے اوپر بالکل، یا دفاع صحابہ کے اوپر یا معاشرتی معاملات کے اوپر مسالک کے مابین اختلاف ہے. آپ کے خیال میں دیوبندی، بریلوی یا اہل حدیث کسی کے نزدیک بے حیائی جائز ہے، فحشی جائز ہے؟ اس کے نزدیک تو موسیقی بھی جائز ہے. تو اہل حدیث دیوبندی بریلویوں کے نزدیک تو نہیں جائز. اس کے نزدیک یہ ایک الگ ہی فرقہ ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں مسلم ہوں، میں وہی فرقہ ہوں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ان کے ساتھ مسلم جڑیں گے. کہتا ہے امام مہدی کے اوپر بھی میں ایمان لے کے نہیں آؤں گا اگر وہ سیدنا امیر معاویہ کی سیاست کی بات کریں گے. یہ امام مہدی کے اوپر بھی ایمان نہیں لے کے آئے گا، کیونکہ رافضی جو صحابہ کے گستاخ ہیں اور یہودیوں نے دجال کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے اور اس کو وہ مہدی سمجھتے ہیں. اور مہدی کا جو کنسیپٹ ہے ان کے ہاں پورا کا پورا اینٹی کرائسٹ کا حوالے سے آپ اس کا مطالعہ کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. مرزا محمد علی جہلمی، میں دعوے سے کہتا ہوں کسی بھی یہ دیکھیں آپ معاملات اگر دیکھیں نا، بات میں پھر کنٹینیو کرتا ہوں، شادی بیاہ، چوری ڈکیتی، غیبت، ہر معاملے میں یہ معین المسالک ایک نقطۂ نظر ہے. آپ کے ساتھ جو اختلاف ہے آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا، اور اس کی یہ کول موجود، آپ چیک کر لینا، کراس چیک کر لینا. جی کراس کہ یہودی اور عیسائی آپ قادیانیوں کو ان سے بدتر تو نہ کہیں. کیوں نہ کہیں جی؟ قادیانی تو مرتد ہے. بالکل. یہودی اور عیسائی تو اہل کتاب میں، قادیانی اہل کتاب ہے نہیں. ہاں اب بات بتائیں، اب اس معاملے کے اوپر آپ کو چیلنج نہ دیا جائے، آپ کی جو شذوذات ہیں یا آپ جن معاملات میں اکیلے ہیں، تنہا ہیں، آپ کہتے ہیں ہم آپس میں، ہمارا تو ان کے اوپر اتفاق ہے. ہمارے نزدیک قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا بھی ثواب ہے، آپ کے نزدیک وہ فرینچ میں گالیاں نکالنا معاذ اللہ. اب بتائیں اس کا ہم کس کے ساتھ سیمی فائنل کھیلیں؟